السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل دل نادان کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ اب دونوں طرف سے تاڑی بجنا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اس بار اب دورے نایاب نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ اب زاویار سے اس کے کیے کا بدلہ لے گی اور اسے وہ بتائے گی کہ وہ غلط تھا، اس نے یہ سب میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دورے نایاب کا بھی اب بزنس شروع ہو چکا تھا، دورے نایاب کو بھی اب کوئی ٹینشن نہیں تھی، اسی وجہ سے دورے نایاب نے بھی ایک اچھا سا وکیل کروا کر زاویار کے خلاف اس کو کھڑا کر دیا تھا، اور آپ اب دیکھنے والے ہیں کہ دورے نایاب بھی وکیل کروا کر اس کے اوپر کیس کروا دے گی، اور آپ اب دیکھیں گے کہ دوسری جانب زاویار کے باپ خان ظفر کو بھی اب نوٹس آنا شروع ہو جائیں گے وکیل کی طرف سے، اور وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوگا۔ جب اس کو نوٹس آئے گا تو خان ظفر اپنی بیوی کو اور دانیہ کو کہے گا کہ یہ بار بار نوٹس مجھے آ رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اگر اس کے بعد ایک اور نوٹس آیا تو ہمارے اوپر FIR ہو جائے گی۔ تو دانیہ تم میری غور سے بات سنو کہ اگر اگلی بار نوٹس آیا تو FIR ہو جائے گی اور تم اندر بھی ہو سکتے ہو، تم اور زاویار، تو اس سے اچھا ہے کہ تم شادی کر کے تم اور زاویار امریکہ چلے جاؤ حیدر کو لے کر۔ یہ سب باتیں سن رہی ہوگی وہاں جمیلہ جو کہ دورے نایاب کے ساتھ تھی، وہ دورے نایاب کو یہ سب کچھ باتیں بتا دے گی، لیکن دانیہ کو کہاں یہ بات ہضم ہوتی ہے، وہ تو دل میں بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، لیکن ان سب کو کیا پتا تھا کہ یہ سب چال ہی دانیہ کی ہے۔ دانیہ اگلی چال بہت خطرناک چلنے والی ہوگی، وہ بلائے گی جمیلہ کو اور جمیلہ کو پیسے دے کر اسے بولے گی کہ تم دورے نایاب کو کال کرو اور اسے بولو کہ تم حیدر لے سکتی ہو ہمارے سے، ہم تمہیں حیدر دے رہے ہیں۔ لیکن دانیہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب پتا چلے گا زاویار کو اس بارے میں تو اس کے ساتھ کتنا برا ہوگا۔ اور دوسری جانب آپ اب دیکھنے والے ہیں کہ جب جاتے ہیں دورے نایاب اور جنید ریسٹورنٹ میں، دورے نایاب کی دوست بھی ان کے ساتھ ہوگی، وہاں جا کر دورے نایاب بولتی ہے جنید کو کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ تو آگے سے جنید بولے گا کہ بھابی آپ نے جس مرضی کو معاف کرنا ہے کریں، لیکن میں اس کو معاف کبھی نہیں کروں گا، اس دانیہ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، ہم سب کو اتنا الگ کر دیا ہے، مجھے تو اب شادی سے اعتبار ہی اٹھ چکا ہے، میں اب کسی بھی لڑکی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہیں پاس بیٹھی دورے نایاب کی دوست جنید کو سمجھائے گی کہ کوئی بات نہیں، آپ اتنا سیلفش مت بنیں، اس نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا جلد ہی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے دانیہ اپنی چال چلنے سے پہلے جائے گی اپنی دوست کے پاس مشورہ کرنے کے لیے کہ میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں، جائے گی دانیہ اپنی دوست کے پاس اور اس کو جا کر بتائے گی اس کو اپنی پلاننگ کے بارے میں کہ وہ کس طرح حیدر کو اپنے ساتھ امریکہ نہیں لے کر جا سکتی، وہ بلکہ دورے نایاب کے پاس حیدر کو چھوڑ کے جائے گی۔ تو سمجھاتی ہے دانیہ کی دوست اسے کہ تم یہ سب بہت زیادہ غلط کر رہی ہو، اللہ کر کے تو تمہیں زاویار سے منگنی ہوئی ہے تمہاری، اور تمہاری شادی بھی ہونے والی ہے، تم کیوں یہ ایسی گھٹیا چالیں چل کے اپنے آپ کو ہی پھنسا رہی ہو اور زاویار کے دل سے اتارنا چاہتی ہو؟ تمہیں تو یہی میں مشورہ دوں گی کہ تم یہ سب نہ کرو ہی، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن دانیہ بھی کہاں باز آنے والی تھی، وہ اس کی اپنی دوست کی باتوں کو اگنور کر کے اپنی چال کے اوپر توجہ کرے گی۔ دانیہ تو زاویار کے ساتھ اکیلی زندگی گزارنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی صرف میں اور زاویار ہوں، نہ دورے نایاب ہو نہ اس کا بچہ ہو، اسی وجہ سے تو اس نے سب سے پہلے جنید سے شادی کی، پھر اس سے بھی ڈائیورس لے لی، جب اس کے ساتھ اس کا کام نہیں بنا تو اسے بھی چھوڑ دیا اور ذلیل کروا دیا، اور اس سب فساد کی جڑ بھی دانیہ ہی ہے، اسی نے ہی زاویار کے دماغ میں شک ڈالا تھا۔ کیا دانیہ کی سچائی زاویار کو پتہ چل پائے گی اور کیا دانیہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں اگلے ایپیسوڈ میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔